کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی حلال کمائی سے صدقہ کیا، یعنی حق حلال کی اس کی کمائی ہے، پھر اس کمائی میں سے فرمایا کہ وہ صدقہ دیتا ہے۔ حضور کتنا صدقہ دے بندہ، حضور کی مثال پر قربان جائے، محبوب نے کتنا بڑا یہ اعلان فرما دیا جو کہ وہ صدقہ دیتا ہے، یہ نفلی صدقے کی بات ہے۔ فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، رزق حلال ہے، اس میں سے وہ صدقہ کرے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی فرمایا کہ کسی حاجت مند بندے تک پہنچا دے، جو ماڑا بندہ ہے اس کی مدد کر دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ چاہے ایک کھجور ہی ہے لیکن اللہ فرمایا کہ رزق حلال یا حلال کمائی کا صدقہ ہی قبول کرتا ہے۔ فرمایا رزق حرام کی لاکھوں دے کے چلتی ہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا رزق حلال میں سے صدقہ دے، حق حلال کی کمائے، حق حلال کی کھائے، چاہے کھجور کے برابر ہی وہ صدقہ دے، فرمایا کہ اللہ اس کا کھجور کا صدقہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ صدقہ جو انسان دیکھے کہ کھجور کے برابر، حضور نے مثال دی ہے کہ ایک کھجور کے برابر ہی اس نے صدقہ دیا ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ صدقہ جو ہے اللہ کریم کے ہاں یہ بڑا ہوتا رہتا ہے۔ انسان نے دیکھو کھجور دے دی، فرمایا لیکن اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جیسے گائے کا بچڑا ہوتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی جب تم کوئی چھوٹی سی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، وہ صدقہ تمہارا بڑھتا جاتا ہے۔ حضور کتنا بڑھ جاتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام تو نے جو ایک کھجور دی تھی اللہ کے راستے میں، وہ کتنا اجر اس کا بڑھ جائے گا۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے وہ احد پہاڑ دیکھا ہے سبحان اللہ، کتنا بڑا وہ احد پہاڑ ہے، دی کتنی تھی؟ صرف ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی تھی، تو فرمایا یہ اجر اللہ کے ہاں بڑھتا جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اپنے بچے کو پالتا ہے، وہ اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ اے انسان کس بات کا غرور کرتا ہے، کبھی اپنی اصل پر غور کر۔ جب دنیا میں آئے تھے تو ننگے بدن آئے تھے، جب دنیا سے جائیں گے صرف کفن ہی لے کر جانا، باقی اور ساتھ کوئی چیز نہیں جانی۔ سب کچھ دنیا میں، صرف بندہ کفن کے لیے آیا، کفن وہ بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے بیٹا دعا کیا کرو اللہ عزت کی موت عطا فرمائے، کفن بھی نصیب ہو جائے، قبر بھی نصیب ہو جائے، عزت کی موت ہے، ایمان کی حالت میں، سجدے کی حالت میں روح نکلے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے، نبی کی نعت پڑھتے ہوئے، سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہوئے روح نکلے، تو اس کے تو نظارے ہی وکھرے ہیں۔ فرمایا محبوب نے ایک انسان اپنے بچے کو پالتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر اس کی ماں بھی رکھوالی کرتی ہے، باپ بھی سارا کچھ فرمایا خیال رکھتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے جس طرح تم ایک چھوٹے سے بچے کو پالتے ہو، ایسے ہی فرمایا تمہارا جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، لقمہ جنہوں سے برکی کہتے ہیں اپنی زبان دے وچ، فرمایا کہ گرچہ تو نے روٹی کا ایک لقمہ ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کسی غریب کو، ایک یہ مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ اگر تو کسی بھوکے کو پوری روٹی کھلائے گا تو پھر تجھے اللہ کتنا اجر دے گا۔ فرمایا کہ ایک روٹی ایک لقمے کے برابر بھی جو بندہ صدقہ دیتا ہے، فرمایا کہ وہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی سی فرمایا وہ لقمہ ہے، برکی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہو، کسی غریب کسی حاجت مند کو جو روٹی کھلائی ہوگی، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ صدقہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پہاڑ کے برابر اس لقمے کا اجر بڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، فرمایا کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ اپنے بندوں کو سہارا دے رہا ہے، اے میرے بندے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو تجھے جلدی کرنی چاہیے، میری بارگاہ میں توبہ کر لے۔ فرمایا کہ میری بارگاہ میں آ کر جھک جا، چند آنسو بہا کر توبہ کر لے۔ فرمایا اگر ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، وہ کتنا رب مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ہی تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو تمہاری توبہ بھی قبول کرتی ہے اور تمہارے صدقات بھی لیتی ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کی مخلوق سے پیار کیا تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ فرمایا کہ اس سے تمہیں ملے گا کیا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے دیکھیے ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ابھی جو میں نے 2 حدیثیں مبارکہ کھجور کی بات اور حضور نے ایک لقمے کی بات ارشاد فرمائی، دیکھیے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں۔ اس پر تو ہم رب کا شکر ادا کرتے رہے، زندگی گزر جائے گی، یہ شکرانہ ادا نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا فضل عطا کیا کہ ہمیں محبوب کا امتی بنا دیا، اپنے آخری لاڈلے محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ صبح فجر کے وقت بھی یہ سود کی بات ہوئی تھی، فرمایا کہ سود جو کھاتا ہے کبھی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، نہ عمر میں برکت، نہ زندگی میں برکت، نہ گھر میں برکت، تو وطن میں کیسے برکت آئے گی؟ فرمایا نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا سود ختم ہو جائے گا، چند دن کی زندگی ہے، فرمایا نا حق حلال کی کمانا، حق حلال کی کھانا، اللہ اس میں تھوڑی میں ہی برکت ڈال دے گا۔ ان لاکھوں سے وہ چند روپے جو پیسے ہیں وہی بہتر ہیں جو بندہ تھوڑی سی کما لے لیکن حق حلال کی، پھر اس کو کھا کر اس رب کا شکر بھی ادا کرے، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا بھی عطا کر دیا۔ فرمایا کہ شکر ادا کر تیرے رب کا، اور فرمایا کہ جب تم صدقہ دیتے ہو نا، اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، جب انسان کو نیکی کا کام کرنے کا سوچتے ہیں فوراً شیطان، کیونکہ اس کے رگوں کے اندر آ کر پھر وہ سوچ پیدا کرتا ہے دماغ کے اندر کہ یار نہیں، اگر تو نے 100 روپیہ کسی غریب کو دے دیا یا تیرا تو 100 روپیہ کم ہو جائے گا، یعنی وہ انسان کا دشمن ہے، وہ تو نیکی سے روکے گا۔ لیکن فرمایا نہیں، صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ تم صدقہ دیتے رہو، اللہ تمہارے کاروبار میں برکتیں ڈال دے گا، اللہ تمہارے رزق کے اندر فرمایا اور تمہاری عزت کے اندر، اور اللہ تمہارا وقار زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر فرمایا اور اونچا کر دے گا۔ جو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے اس بندے کا درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ جو ہم مال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ مال کے 3 حصے بن جاتے ہیں۔ مال کے کتنے حصے پڑ جاتے ہیں؟ 3 حصے پڑ جاتے ہیں۔ ایک مال جو بندے نے کھا لیا وہ تو فنا ہو گیا، جو ہم نے کھا لیا وہ تو گیا، وہ فنا ہو گیا۔ دوسرا مال جو ہم نے پہنا، کپڑے پہنے، ایک نہ ایک دن یہ بھی پرانے ہو ہی جاتے ہیں، یعنی ہم نے پیسے خرچ کیے، جتنا مادی برانڈ کا سوٹ ہو ایک نہ ایک دن وہ پرانا ضرور ہو ہی جائے گا۔ فرمایا تمہارا یہ جو پہنا ہوا ہے یہ بھی ایک دن پرانا ہو گیا۔ ہاں تمہیں کون سا مال فائدہ دے گا؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا۔ فرمایا اپنے پہ خرچ کیا وہ بھی ایک دن پرانا ہو گیا، کھایا وہ بھی فنا ہو گیا، لیکن کون سا مال تمہیں اگلی زندگی کے اندر بھی فائدہ دے گا، دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا؟ وہ مال جو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا نیکی کے کاموں میں، یعنی مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بے سہارا ہے، کسی کو راشن لے دیا۔ فرمایا اصل تیرا مال یہ ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر گیا۔ فرمایا جو تو باقی مال چھوڑ جائے گا وہ تو تیرے رشتہ دار بانٹنا شروع کر دیں گے۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ معاف فرمائے، ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، انسان کس قدر لالچی ہو چکا ہے۔ ایک خاتون ہے بیچاری فوت ہو چکی ہے، تو اس کے ورثہ جائیداد کے لیے اس مری ہوئی کے انگوٹھے لگا رہے تھے۔ یہ انسان کہاں تک پہنچ چکا ہے، وہ مری ہوئی ہے بیچاری تو کاغذات کے اوپر مری ہوئی عورت کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں، یعنی پتہ چلا انسان کی روح نکل جائے۔ لوگ انسان کی قدر نہیں کرتے، لوگ تو مال کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ مال میری طرف آ جائے، دیکھیے کہاں سے کہاں۔ لیکن حالانکہ جو انگوٹھے لگوا رہا ہے اس نے بھی تو ایک دن مرنا ہی ہے، ایک دن موت سب کو آنی ہے نا میرے بھائی۔ ہمیں اس سے فکر آخرت پیدا کرنی چاہیے، یار یہ دنیا سے جا رہا ہے تو کل میری بھی روح نکل جانی ہے، کل میں نے بھی اپنا حساب کتاب دینا۔ کیسے کسی بزرگوں نے کہا تھا نا، اور مکان بنانے والے تو بڑی محنت کر رہا ہے لیکن تجھے تو ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ مکان بنائے گا تو رہے گے اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا، حساب تجھے دینا پڑے گا کہ کیسے پیسہ کمایا، کیسے مکان بن۔ فرمایا تجھے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ہم نے نہیں دیکھا بندہ بڑی چال لاٹ سے مکان تیار کرتا لیکن رہنا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اے بندے ذرا غور کر، تجھے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ مال ہے اصل۔
دنیا کا مال دنیا میں رہ گیا، اصل مال جو اس حدیث مبارکہ کے تحت پتہ چلا وہی مال انسان کے لیے فائدہ مند ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کر جائے۔ بعد میں یار کون کس کے لیے نیکی کرتا ہے، تو اس کے بہتر ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر جاؤں تاکہ میری جو آخری منزل ہے وہ سوکھی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم اپنے چہروں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو کیا کیا کرو۔ محبوب فرمائیں ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں ہم کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جو تجھے مال دیا خرچ کرتے رہا کرو۔ فرمایا کہ تم صدقہ دیتے رہو۔ یہ جو پچھلی میں نے دو باتیں رکھی ہیں اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ اس سے بھی بڑی مزیدار بات ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں، فرمایا کہ صدقہ دیتے رہو، اگرچہ کھجور کے چھلکے کے برابر ہی صدقہ دے سکو۔ کھجور کے اوپر جو چھلکا نہیں چھوٹا سا ہوتا، کیا اس کی ویلیو، ہم تو ویسے ہی اس کو اتار کر پھینک دیتے ہیں، لیکن نبی پاک نے اس کی بھی ویلیو بتائی ہے کہ اگر تو کھجور کے چھلکے کے برابر بھی صدقہ دے گا اللہ اس کا بھی تجھے اجر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو اتنا بھی صدقہ دے گا، یہ حضور ہمیں باتیں سمجھا رہے ہیں، اگر تو پوری کھجور کس کو دے گا تو اللہ تجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ فرمایا اتنی ویلیو ہے نفلی عبادتوں کی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم پیار کرتے رہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو جو بھی تم صدقہ دیتے ہو، فرمایا یہ صدقہ تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ فرمایا پانی ڈالنے تو آگ بجھ جاتی ہے، ایسے ہی جب تم صدقہ دو گے تو اللہ کے فضل سے تمہارے گناہ بھی اسی طرح معاف ہوتے جائیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے اللہ کی ذات غضب میں ہو تو فرمایا کہ اللہ کی ذات پھر اس بندے پر اپنی رحمت کا معاملہ فرماتی ہے، اور فرمایا جو صدقہ دیتا ہے بری موت سے بچ جاتا ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ اس صدقے کی وجہ سے فرمایا اس کے اوپر بری موت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، یعنی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہونا ہو، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری کا حملہ ہونا ہو، فرمایا اس بندے نے صدقہ دیا ہوگا تو اللہ اس کو بری موت سے محفوظ کر لے گا، 70 قسم کی بری موتوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن فرمایا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیکن جو بندہ صدقہ دیتا ہوگا یہی صدقہ اس بندے کے لیے سایہ دار بن جائے گا، جو صدقہ اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا فرمایا یہ مال اس بندے کے لیے سایہ فراہم کرے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو شیطان پھر اپنا پورا ٹیل مارتا ہے میں اس کو اب بھی روکوں اب بھی روکوں اب بھی روکوں، لیکن فرمایا وہ بندہ صدقہ دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے شیطان کے 70 جال ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی وہ ہر طرف سے جال ڈالتا ہے کہ بندہ نیکی کا کام نہ کر لے، لیکن محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، کسی کی خدمت کر دیتا ہے جو مستحق ہے اس کا، تو شیطان کے فرمایا 70 جال ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس طرح کل بھی ایک بچہ ہے کر صاحب صدقہ دوں تو کون سا افضل صدقہ ہے، دیکھیے یہ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اب میرے محبوب نے تو کمال جملہ ارشاد فرمایا، محبوب فرماندے تو اس ویلے بھی صدقہ دے جو تیرے کار اپنے حالات ماڑے ہوں۔ یہ میرے محبوب کا جملہ سنیے، سوکھے میں تو دے وہ تو حکم ہے دے، فرمایا تو اس وقت بھی اللہ کی مخلوق میں بانٹ جب تیرے اپنے گھر کے اندر حالات بالکل ٹائٹ ہوں۔ فرمایا کہ یعنی یہ حضور نے سمجھایا اپنے امتیوں کو اگر ماڑے حالات ہوں پھر بھی تو دے، اگر تجھے ویسے اللہ نے اتنا وافر رزق عطا کیا ہو تو تب تو خرچ کرے گا تو اللہ تجھے کتنا فرمایا انعامات سے نوازے گا، وہ انہوں صحیح کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تنگ دستی کے اندر بھی تنگ دستی کے حالات ہیں پھر بھی فرمایا کہ وہ صدقہ دیتا ہے اللہ کی مخلوق کے اندر وہ چیزیں فرماتا ہے خیرات کرتا ہے
تو فرمایا کہ پھر اس کی برکت سے اللہ اس کے پورے خاندان کو بھی، اہل و عیال پر بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی حدیث سنیے اور اپنا کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کیجئے، محبوب ہمیں کس قدر پیار سے نواز رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم 100 درہم سے بہتر ہے، یعنی 1 روپیہ 100 نالوں چنگا ہے، یعنی مقصد ہے کہ ایک پاسے 100 روپیہ تو ایک پاسے 1 روپیہ، محبوب فرماندے نے 100 نالوں 1 چنگا ہے، 100 نالوں 1 چنگا۔ حضور نے اتنی بات کہی تو خاموش ہو گئے، صحابی اٹھے، عرض کی آقا بات سمجھ نہیں آئی۔ حضور پھر کرم نوازی فرما دیجئے 100 سے 1 کیسے بہتر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا کاروبار اچھا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اب وہ 100 روپیہ پورا ہوا تو پھر صدقہ دے رہا ہے، دوسری طرف ایک ماڑا بندہ اس کے پاس صرف 2 روپے ہیں، ایک بندہ بالکل سوکھا ہے اس کے پاس 100 روپیہ پھر وہ 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، دوسری طرف ماڑا بندہ ہے اس کے پاس صرف 2 روپے ہیں، وہ کیا کرتا ہے 1 روپیہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، 1 روپیہ صدقہ کر دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یعنی جو وہ 100 پر دیتا ہے اسے 100 کے بعد 1 پر اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس کو 1 پر 1 رکھ لیا، 1 دے دیا، اللہ اجر عطا کر دے گا۔ یعنی یہ مقصد حضور نے ہمیں سمجھایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، خیال رکھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، 7 بندے، ان 7 بندوں میں سے ایک خوش نصیب فرمایا کہ وہ بندہ بھی ہوگا، فرمایا کہ جو صدقہ دیتا ہے وہ صدقہ کیسے دیتا ہے؟ اس ایسے دیتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے لیکن الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں۔ ہمارے ہاں تو نمود المعیش بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جی میں نے اس کو یہ دے دیا، جی قاری صاحب میں نے اس کو اتنے دے دیے، میں نے کہا پھر کیا فائدہ تجھے بتانے کا، اگر کسی کو دیے ہی تھے تو مجھے بتانے کی، میں مثال دے رہا ہوں، مقصد کہ اگر ہم کسی کو دیتے ہیں، کوئی ماڑا بندہ ہے، ہر ایک کو اپنی عزت نفس پیاری ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، تو کسی کے سامنے اس کی عزت نفس کو نہ اچھالیں۔ ہاں تجھے اللہ نے دیا تو نے دے دیا، تو اس کا صلہ تجھے تیرا رب ضرور عطا کرے گا۔ یعنی محبوب ارشاد فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہی ہے سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اچھے کام کرتا ہے نا وہ برے مقامات سے بچ جاتا ہے، یعنی بری جو آفت آنی ہوتی ہے اس پر، اس نے کوئی، جس طرح ہمارے یہاں نہیں کہتے کوئی دتا لیا کم آ گیا، یہ جملہ مشہور ہے، حالانکہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جو تو اچھے کام کرے گا کبھی تیرے اوپر کوئی اوکھا ویلا آئے گا نا، اللہ اس نیکی کے صدقے سے تجھے اس برائی سے محفوظ کر لے گا جو تو نے فرمایا کہ نیکی کا کام کیا ہوگا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو، جس طرح آج کل سردی کا موسم ہے، بہت بڑی میں بات آپ کو کہنے لگا ہوں، جس طرح مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، یار میں بھی گرم لباس پہنوں، جرسی ہو، کوٹ ہو، گرم ٹوپی ہو، کپڑے ہوں، تو ہم اپنے معاشرے کے اندر دائیں بائیں اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، یار کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کے بچوں کو سخت سردی کے اندر بیچارے باریک لباس پہننے پر مجبور ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کہ بیچارے گرم سوٹ خرید سکیں۔ اگر تجھے اللہ نے دیا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود اس کے پاس چلا جائے، یار میں تیرے بچوں کے لیے تحفہ لے کر آیا، اس پر اجر کیا ملے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے ننگے بدن کو ڈاپے گا، یعنی اسے کپڑے لے کر دے گا، فرمایا اللہ اسے جنت کا اعلیٰ سبد لباس عطا فرمائے گا۔ جو کسی کو سوٹ لے کر دے گا غریب کو، اللہ جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ اس بندے کو جنت کی عالی شان کھانے عطا فرمائے گا، جنتی کھانے اس بندے کو ملیں گے جو آج اللہ کی مخلوق میں فرمایا کھانا بانٹتا ہے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں جنت کے اعلیٰ ترین وہ کھانے ہوں گے، جنت کے اعلیٰ ترین وہ پھل اس بندے کو نصیب ہوں گے۔ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو پیاسے کو پانی پلائے گا، جس نے سردی کا موسم کسی کو دودھ پلا دے، چائے کا پیالہ پیش کر دے، بھائی ٹھیک ہے سردی کا موسم ہے، چل آ یار ہم چائے مل کر پیتے ہیں، چلو میں نے بھی تو پینی ہے، دیکھا یہ بندہ واقعی ماڑا یار، اس کے گھر کے حالات بڑے ماڑے، کسی بہانے سے چل آ یار بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں، اس پر بھی اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو کسی کو ایک پانی کا گلاس بھی پلائے گا، کسی پیاسے کی پیاس بجھائے گا، فرمایا کہ اللہ اسے خوشبودار مشروب عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کی طرف سے اس بندے کو پانی پلایا جائے گا، خوشبوؤں والا پانی پلایا جائے گا،
جس پر سٹیمپ لگی ہوگی، مہر لگی ہوگی، یہ وہ بندہ ہے جس نے میری مخلوق کو پانی پلایا تھا، آج خالق کی طرف سے اس کو اعلیٰ ترین پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو کسی مسکین پر صدقہ دیتا ہے، کوئی مستحق بندہ ہے، اس کو صدقہ دیتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے رشتہ داری کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتے، یا جی مجھے تانا دے گا، لیکن حضور کیا ارشاد فرماتے تیرا رشتہ دار ہے، واقعی وہ بیچارہ مستحق ہے۔ فرمایا اب یہ بھی سوال پوچھا تھا قاری صاحب میں اپنے رشتہ دار نو دواں یا کسی اور نو دواں، یہ حضور کی حدیث آ گئی۔ فرمایا کہ اب اگر تو اپنے رشتہ دار کو جو مستحق ہے بیچارہ، روح پوش کچھ لوگ ہوتے ہیں، فرمایا سفید پوش جو ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے، فرمایا کہ اب تیرا رشتہ دار جو واقعی مستحق ہے، اب اگر تو اس کو صدقہ دے گا، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے واقعی مستحق، اب تو اگر اس کے گھر میں کوئی بھی چیز پہنچائے گا، تیری نیت کچھ بھی ہو جائے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، ثواب کی نیت سے اس کی خدمت کر دے، اللہ تجھے ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ ایک فرمایا کہ صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، دوسرا رشتہ داری کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور کون سا صدقہ افضل ہے، کون سا صدقہ، ہم دیکھیں نا ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو سوال کیا گیا حضور بتائیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا کہ ایسا رشتہ دار جو تجھ سے ناراض ہے، ایسا رشتہ دار جو تجھ سے ناراض ہے، فرمایا کہ تو اس کے ساتھ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ تیرے پاس نہیں آ رہا، تجھے اللہ نے دیا تو خود اس کے پاس چل کے چلا جا، اللہ تجھے اس پر بھی بہترین صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا کہ اس نے رشتے کو بچانے کی خاطر چند قدم چل پڑا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے، ہر قرض صدقہ۔ پچھلے دن میں یہ حدیث مبارکہ میں نے سنائی تھی، بندہ کسی کے ادھار پیسے دے دیتا ہے، دیکھیے ایک بندے نے پیسے لیے کسی سے، اس نے کہا جی میں آپ کو 10 تاریخ کو آپ کے پیسے واپس لٹا دوں گا، لیکن حالات جو آج کل ہیں، حالات ایسے تھے وہ بیچارہ 10 تاریخ کو پیسے نہ دے سکا، یعنی 10,000 روپیہ لیا تھا 10 تاریخ کو نہ دے سکا۔ آج کل تو سود بہت عام ہو چکا ہے، حالانکہ سود جیسی لعنت سے بچنا چاہیے، یہ نحوست ہے، بے برکتی ہے، کبھی بھی اس گھر میں برکت نہیں جہاں سود آ جائے، یہ یاد رکھنا۔ اب اس بندے نے کہا یار 10 تاریخ آ چکی میرے پیسے واپس کر، اس نے کہا یار دیکھ حالات ایسے، میرا کاروبار نہیں چل سکا، بچے بھوکے ہیں، تو ایسے نہیں کہا دیتا مجھے 10 دن اور دے دے۔ تب یہ جو مالک ہے یہ نہ کہے ٹھیک ہے تو نے 10,000 لیا تھا اب تجھے 500 روپے اور، یہ سود ہو جائے گا، جو اوپر ٹھیک ہے دن دے دیے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے تجھ سے وہ 10 دن ادھارے لے رہا ہے، اس پر تجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تو نے 10,000 روپیہ اس کو قرض دیا تھا، ادھارے دیے تھے، اگر تم مزید اس کو 10 دن اور دے گا تو ہر روز اللہ تجھے 10,000 روپیہ صدقہ دینے کا ثواب عطا فرما دے۔ جو 10 دن تجھے ملے ہیں لاکھ بن نہیں گیا ہے، 1,00,000 روپیہ صدقے کا ثواب اس کو مل جائے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ فرمایا اور دن بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا ہمارا پیارا دین ہے جو آپس میں کتنی محبتوں کا درس دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا گیا حضور کون سا اسلام بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، اللہ کی مخلوق میں بانٹو، کھانا دو۔ ہمارے استاد محترم بھی یہ بتاتے ہیں اکثر بیٹا پیسے دینا بڑا سوکھا کام ہے پر کسی نے روٹی کھلانا بڑا اوکھا کام۔ ہم تو 10 روپے سے ٹھیک ہے 5 روپے دے دیے 10 روپے دے دیے، فرمایا اس کو کھانا دے گا نا، اس کی علیحدہ ہی بات ہے، وہ قرآن کے اندر ساری بات ہے۔ وہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوست کی دوزخ میں چلے جائیں گے، دوست کی سے جنت والے سوال کریں گے بھائی تم دوزخ میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، میں نے صرف ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، وہ کہیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں دوزخ میں ڈال دی۔ اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی مخلوق میں بانٹیں۔ حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو تم پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، جو تمہیں جانتا ہے اسے بھی سلام کرو، جو نہیں جانتا اسے بھی سلام کرو۔ ہمارے جملہ بولا جاتا ہے السلام علیکم، چلو اتنے بیٹھے ہیں، چلو کسی کے کھانے میں جو بات بیٹھ جائے کہ صحیح لفظ کیا ہے؟ ہمارے صرف دور سے کئی بندے،
حالانکہ ٹھیک ہے تو گاڑی پہ جا رہے تو زبان کو تو تھوڑا سا ہلا لینا، ٹھیک ہے تو جا رہے لیکن زبان سے بھی کہہ دے السلام علیکم، تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ ادھر ویسے ہی کر گیا۔ بعد میں بندے ایسے کر دیتے ہیں، بس نہیں، ہمارا اسلام حکم دیتا ہے جو صحیح تلفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کا معنی بھی الٹ بن جائے گا، بد دعا بن جائے گی۔ السلام علیکم کا معنی تو مر جا، اگلا کہنے لگا تم ہی مر جا۔ تو جو صحیح تلفظ ہے ہم اس کے مطابق کسی کو دعا دینی ہے تو دعا پوری دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صحیح تلفظ کر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا سلام کرو، اور میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ دیکھیے ہم محبوب ہم سے کیا چاہتے ہیں، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ سونیا ملے گا کیا؟ فرمایا تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی۔ سبحان، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ ہمارے یہاں کیا دور تک جاتے، جو قریب بیٹھا ہو تو اس کو تحفے نہیں کوئی دیتا، فرمایا نہیں، جو تمہارا قریبی ہے اس کو بھی تحفہ دے، آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس رب کی عبادت کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، سلام کو عام کرو، اور تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرمایا روٹی کھلاؤ، سلام کرو، اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا فرمایا کہ جو بندہ چاہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی رحمتیں میرے گھر میں اتریں، میرے گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو، تمہارے گھر میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دوسرا آج 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے کہ آج رجب شریف کا چاند نظر آ جائے۔ یہ بڑی ہی عزت، عظمت اور شانوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے وچ ساڈے نبی نو رب نے کول بلایا۔ ایڈی ٹلی سبحان اللہ نہیں، ایڈی وڈی میں گل آکھی، رب نے اپنے کول بلا کے سونے نو، یہ ساڈے نبی دی صرف شان ہے۔ تو ہمیں اس لیے چاہیے، اتنی شانوں والا مہینہ ہے، رب نے کول بلا کے دیدار کرو۔ تو یہ معراج شریف کا مہینہ ہے۔ اگر آج چاند نظر آ جائے تو یہ رجب کی پہلی رات ہوگی۔ فرمایا کہ رجب کے اندر کیا ہوتا ہے، جو رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، اس رات میں بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان اہم راتوں میں سے یہ ایک اہم رات ہے، جو رجب کی پہلی رات انشاءاللہ اگر ہوئی، چاند نظر آ گیا تو ہم ذکر کریں گے۔ ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی گھڑیاں ہیں ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یار بسترا چھوڑنا بڑا اوکھا ہے، اگر چند دن کی ہم چند منٹوں کی یہ سردی برداشت کر لیں گے نا، اس کا صلہ ہمیں قبر میں ملے گا اور میدان محشر کے دن پتہ چلے گا کہ یہ مالک ہم نے تیرے ذکر کے لیے تیرے گھر میں بیٹھے رہے، بستر کو چھوڑا، مولا نیند کو قربان کیا تیرے ذکر میں کہ آج رجب کی پہلی رات ہے، مالک ہم تیرا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور فرمایا کہ جو رجب میں روزے رکھے گا، اگر چاند نظر آ گیا تو کل پہلی تاریخ جو پہلا روزہ رکھے گا، پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رجب کا، ویسے ہی موسم بہت ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ، دن بھی چھوٹے ہو چکے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ٹائم پیریڈ بندہ پورا کر سکتا ہے۔ فرمایا جو پہلی رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ کی رحمت سے اس کے 3 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 3 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو 2 رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ کے فضل سے اس کے فرمایا 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو فرمایا تیسری تاریخ کا روزہ رکھے گا، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا لیکن جو پورے مہینے میں سے کسی بھی دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے 1 مہینے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ کہیں گے صاحب آپ نے تو روزوں کا تو بتا دیا، صلہ کیا ملے گا؟ یہ فائدہ، ایک دوسرا فائدہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں روزے رکھتا ہے تو جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس جنت کا نام ہی اللہ نے رجب رکھا ہے، یعنی اتنا پیارا یہ مہینہ ہے، اس نہر کا نام ہی رجب ہے۔ اس نہر کا جو پانی ہے دودھ نالوں زیادہ چٹا، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اور شہد نالوں بھی زیادہ مٹھا، تو برف نالوں بھی زیادہ ٹھنڈا۔ فرمایا کہ یہ جنت کی نہر میں سے پانی اس بندے کو اللہ عطا کرے گا جو رجب میں روزے رکھے گا۔ فرمایا اگر تمہاری مرضی ہے کہ تم روزے رکھ کر اس جنتی نہر سے پانی پیو اور موجیں کرو، اور فرمایا کہ اس رجب کے اندر خاص الخاص اللہ کریم کی عبادت کیا کرو، جو بھی اس مہینے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، پھر اللہ کریم اس کو کتنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ ایک خاتون تھی، وہ اس مہینے کے اندر بہت اللہ کریم کی عبادت کرتی تھی۔ کتنی عبادت کرتی تھی؟ ایک دن میں 4000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، 4000 مرتبہ ایک دن میں۔ یعنی یہ وہ لوگ جانتے تھے کہ رجب کے دن کتنے قیمتی ہیں، راتیں کتنی قیمتی،
4000 مرتبہ وہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرتی تھی، اور اس نے ایک خاص لباس رکھا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب سیلفی لینی ہوتی ہے تو بڑا عالی شان ڈریسنگ ہونی چاہیے، اور نماز کے لیے اور کوئی نہیں جی، دل دی نماز ہونی چاہیے۔ اور یار تو اپنی تصویر واسطے اتنا لباس قبول نہیں کرتا تو نماز واسطے جنہیں مردی گندہ بندہ، یہ بات سوچنے کی ہے۔ نماز کے لیے بھی ہمارا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، نہ سمیل نہ بدبو، صاف ستھرا ہونا چاہیے، جسم بھی صاف ہو، کپڑے بھی صاف ہو۔ ہاں پھر اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تیرے دل کو بھی ستھرا کر دے۔ جی میں نے نماز کے لیے لباس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب وہ خاتون نے ایک عالی شان، جیسے غوث پاک نے ایک جبہ رکھا تھا صرف نماز کے ٹائم پہنتے تھے، یہ خاتون یہ لباس پہن کر سورہ اخلاص اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ موت ایک دن سب کو آنی ہے۔ ایک دن اس خاتون نے اپنے بچے کو بلایا، کہا کہ بیٹا دیکھ میں دنیا سے جانے والی ہوں، میری ایک وصیت ہے۔ جو نصیب والے ہوتے ہیں پھر ماں کی ہر بات کو مانتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں۔ کہا کہ بیٹا میں تجھے وصیت کر کے جا رہی ہوں، بیٹا یہ جو میرا لباس ہے نا، اس لباس میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بیٹا میرا یہ جی چاہتا ہے تو دوسرا کپڑا لانے کی بجائے مجھے اسی لباس میں دفن کر دینا جس لباس میں میں رب کا ذکر کیا کرتی تھی۔ رجب کے اندر اتنا ادب اور احترام کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرتی تھی، لیکن اللہ کی کرنی دیکھیے، بچہ بھول گیا، نصیحت بھول گیا۔ پھر کیا ہوا، اس نے نیا کفن لا کر ماں کو دفن کر دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، حیران کی کچھ باتیں ایسی ہوتی جو بندہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، جو میرا بن جائے پھر اسے کسی چیز کی تھوڑ نہیں رہتی۔ اب اللہ کا فضل دیکھیے، کرم دیکھیے، اس نے اپنی ماں کو دفن کر دیا نیا کفن لا کر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب اس کے اندر جب دفن کرنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے وہ میری ماں نے تو مجھے وصیت کی تھی، بیٹا مجھے وہی کپڑوں جس میں میں رب کی عبادت کرتی تھی۔ جب وہ گھر میں آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو لباس میں نے اپنی اماں جی کو پہنایا تھا وہ گھر کے اندر ہے، جس کی ماں نے ڈیمانڈ کی تھی وہ گھر سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ بچہ بڑا پریشان، غیب سے آواز آئی، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، او اللہ کے بندے سن، جو رجب کا احترام کرتا ہے، جو ماہ رجب میں میری عبادت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، پھر دیکھ جو رجب میں ہمیں یاد کرتا پھر ہم اسے کلہ نہیں چھوڑتے۔ میں دیکھ ہم نے اس کی خواہش کو بھی پورا کر دیا جو اس نے رجب کے اندر میری عبادت کرتی رہی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ تو زمینداروں کی بات شروع ہو گئی، جس طرح ہوتے نہیں جی کنک دا موسم ہے جی کنک بیج لئیے، موسم گزر جائے اب کوئی بندہ شروع کرو کہ تیری مت تو نہیں ماری گئی، موسم ہی لنگ گیا ہوں تو کنک بیجدا پھردا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ بیج بونے کا مطلب کہ ہم تیاری کریں، رجب کے اندر عبادت اور کثرت سے کریں، اس کے بعد شعبان کے بعد پھر رمضان۔ فرمایا یہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور جو شعبان مہینہ اس کے پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جنہیں بیج ہی نہ بویا تو کتوں کنک وڈنی انہیں۔ یہ حضور نے ہمیں بات ارشاد، رجب اتنا بابرکت مہینہ ہے، اگر چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ آج رات سے ہی ذکر بھی ہوگا، اور ہم خاص عبادت و ریاضت کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ ہم اس مہینے کا ادب و احترام کرنے اور خوب عبادت و ریاضت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔